محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک اللہ والے نیک بزرگ پر ظلم کی انتہا کر دینے والا واقعہ سنانے والے ہیں، جسے سن کر ہر ایک کی چیخیں نکل گئیں۔ اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان کے ایک علاقے میں ایک اللہ والے رہا کرتے تھے۔ یہ بہت ہی خوش قسمت انسان تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن میں ہی اپنے خاص بندوں میں چن لیا تھا۔ جب یہ اللہ کا بندہ جوان ہوا تو اس کے پاس کچھ بکریاں تھیں جن کو سارا دن وہ جنگل میں چھوڑ کر اور درخت کے نیچے بیٹھ کر خود اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ کوئی بھی جنگلی جانور ان بکریوں کے پاس نہ آتا۔ بکریاں جب پیٹ بھر کر کھا لیتیں تو ان کے پاس آ جاتیں۔ وہ شام ہونے سے پہلے اپنے گھر آ جاتے۔ اس اللہ کے نیک بندے کو اپنا کام خود کرنے کی عادت تھی۔ اس کا چھوٹا سا گھر تھا جس میں 2 کمرے تھے اور ایک کافی بڑا سا درخت تھا جس کے سائے کے نیچے اس کی بکریاں رہتی تھیں۔ شام کو وہ گھر آ کر ان بکریوں سے دودھ لیتے اور گرم کر کے پی لیتے۔ صرف ان بکریوں سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو کافی رزق دیا ہوا تھا۔ یہ اپنا گزارا اپنی ان بکریوں سے ہی کیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی وہ اپنی ان بکریوں کو بیچ بھی دیا کرتے تھے۔ یوں ان کا گزارا ہو رہا تھا۔ لوگ ان کو بکریوں کا بیوپاری بھی کہتے تھے۔ اسی طرح وہ بکریوں کو بیچ دیا کرتے تھے اور ایک دن آپ کے پاس ایک نوجوان آیا۔ کہنے لگا کہ آپ کا کاروبار بہت اچھا چلتا ہے، آپ شادی کر لیں، وہ آپ کے گھر کو بہت اچھے سے سنبھالے گی۔ اسی طرح اس اللہ والے کی شادی ایک نیک عورت سے ہو گئی۔ وہ دونوں میاں بیوی مل کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ والے اپنے گھر کا کام خود کیا کرتے تھے۔ ان کی بیوی ان کو کہتی کہ میں گھر کے کام کرتی ہوں، لیکن وہ یہی کہتے کہ نہیں، گھر کا کام کرنا سنت ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق سارے کام کرتا ہوں۔ وہ ہمیشہ اپنی بیوی کو یہی کہتے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز پڑھا کرو۔ بس ایسے ہی ان دونوں کی زندگی چل رہی تھی۔ پھر 2 سالوں بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹے سے نوازا۔ وہ بیٹا بہت زیادہ پیارا تھا۔ وہ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب سے یہ بچہ پیدا ہوا تھا، پتہ نہیں ایسا کیا ہوا کہ اس کی بیوی بیمار رہنے لگی۔ ایک دن ایسا آیا کہ وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ یوں ہی ان پر بیٹے کی ذمہ داری بھی آ گئی۔ وہ اپنے بیٹے کی پرورش بہت اچھے طریقے سے کر رہے تھے۔ وہ رات کو عبادت کرتے، اپنے بچے کی دیکھ بھال کرتے۔ پھر ایسے ہی حالات میں آہستہ آہستہ ان کا بیٹا جوان ہو گیا۔ اب اس شخص کو یہ تھا کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کر کے باقی کی زندگی اللہ کی یاد میں گزاروں گا۔ اللہ والے کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتے تھے۔ اس نے کبھی اسے ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ پھر اس اللہ والے بزرگ نے اپنے بیٹے کی شادی کر دی۔ اس گھر میں صرف 2 کمرے تھے۔ ایک کمرہ انہوں نے اپنے بیٹے اور بہو کو دیا، دوسرے کمرے میں وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ان اللہ والے بزرگ کا بیٹا کھیتوں میں کام کرنے لگا۔ جب وہ کھیتوں میں جانے لگا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ میرے بابا جان کا خیال رکھنا، کیونکہ انہوں نے بچپن سے لے کر آج تک میرا بہت زیادہ خیال رکھا ہے۔ اب ہم دونوں کا فرض ہے کہ ہم دونوں میاں بیوی مل کر ان کا خیال رکھیں۔ اور ہاں، ایک بات یاد رکھنا، میرے ابا جان عبادت گزار بندے ہیں، ان کی عبادت میں کوئی خلل مت ڈالنا۔ وہ اتنا کہہ کر اپنے کھیتوں میں کام پر چلا گیا۔ کچھ دن تو ان کی بہو نے گھر کی صفائی کی، کھانا بنایا، کپڑے دھوئے، برتن دھوئے۔ اللہ والے بزرگ یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھے۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ جو وقت میں کام پر لگایا کرتا تھا، اب میں اللہ کی عبادت میں گزار دوں گا۔ اللہ والے بزرگ نے وضو کیا، ہاتھ میں تسبیح اور قرآن پاک پکڑا اور بکریوں کو لے کر جنگل کی طرف چلے گئے۔ ایک دن کی بہو کمرے سے نہ نکلی۔ اللہ والے بزرگ نے سوچا شاید اس کی آج طبیعت خراب ہے، اس لیے آج وہ صبح کی روٹی نہیں بنا سکی۔ اس لیے ان اللہ والے بزرگ نے خود ہی آٹا گوندا، روٹی بنائی اور باقی گھر کے سب کام بھی کیے اور پھر بکریاں لے کر جنگل کی طرف چلے گئے۔ جب بہو اٹھی، اس نے دیکھا کہ گھر کے تو سارے کام ہو چکے ہیں، روٹی بنی ہے۔ وہ یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ پھر روز اس نے یہی ناٹک شروع کر دیا اور روز بیچارے اللہ والے بزرگ گھر کا سارا کام کرتے، وہ چپ چاپ اپنی عبادت میں مصروف رہتے، کبھی اپنے بیٹے اور بہو سے کوئی شکوہ نہ کرتے تھے۔ ایک دن اللہ والے بزرگ کا بیٹا کہنے لگا
کہ بابا جان آپ بکریوں کو لے کر جنگل میں نہ جایا کریں، آپ یہ بکریوں کا کام اب چھوڑ دیں، اب میں ہوں نا، آپ کو جنگل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ گھر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کریں۔ وہ اللہ والے بزرگ کہنے لگے کہ بیٹا بکریاں رکھنا سنت ہے اور اپنے گھر کا کام بھی اپنے ہاتھ سے کرنا بھی سنت ہے، اس لیے میں کر لیتا ہوں۔ ان کا بیٹا کہنے لگا کہ نہیں ابا جان، اب آپ کے بوڑھے ہاتھوں میں جان نہیں رہی کہ آپ خود گھر کا کام کریں، جب میں چھوٹا تھا تب آپ کی مجبوری تھی، اب آپ کی کوئی مجبوری نہیں ہے، گھر کی ذمہ داری اب آپ کی بہو کی ہے اور باہر کی ذمہ داری میری ہے، آپ صرف اپنے کمرے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کریں، اگر آپ کو کچھ چاہیے ہوگا تو آپ کو مل جائے گا۔ ایک دفعہ ان کا بیٹا کھیتوں میں کام کرنے کے لیے چلا گیا، وہ اللہ والے بزرگ اپنے کمرے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہے تھے، جب تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے چارپائی پر لیٹے تو ان کی بہو کمرے میں آئی اور آ کر کہنے لگی چلو اٹھو، بڑا آرام کر لیا، اب اٹھ کر گھر کے سارے کام کرو۔ وہ کون کرے گا؟ میں کب سے باہر انتظار کر رہی ہوں کہ بڈھا اٹھتا ہے، کام کرتا ہے۔ وہ اٹھا اور اٹھ کر آہستہ آہستہ چل کر باہر آ گئے، بہو بھی ان کے پیچھے پیچھے زور سے چلانے لگی چلو سارے برتن صاف کرو، اور ہاں برتن صاف کرنے کے بعد سارا جھاڑو پوچھا بھی کرنا ہوگا، کب سے تم گھر پہ فری کا کھانا کھاتے رہے ہو، اور ہاں اگر تمہاری بیوی بھی زندہ ہوتی تب بھی میں تم لوگوں سے یہی کام کروانے والی تھی۔ وہ بیچارے کھانستے ہوئے برتن صاف کرنے لگے، برتن صاف کرنے کے بعد اس نے ایک بالٹی بھری، کپڑے کی آگے لا کر رکھ دی، کہنے لگی کہ یہ سارے کپڑے دھو کر پھیلا دو۔ کپڑے ابھی آدھے بھی نہیں دھلے تھے کہ ظہر کی اذان ہو گئی۔ وہ بزرگ فوراً وضو کرنے لگے، وضو کر کے جائے نماز بچھانے لگے۔ جیسے ہی انہوں نے جائے نماز پکڑا تو بہو نے جائے نماز پکڑ کر پھینک دیا۔ وہ کہنے لگی کہ یہ کیا طریقہ ہے، کام کو چھوڑ کر جو تم ہر وقت جائے نماز پر بیٹھے رہتے ہو، اپنے کمرے کا حال دیکھا ہے، ہر وقت تمہارے بستر سے بدبو آتی رہتی ہے۔ جب اس نے دوبارہ جائے نماز اٹھا کر بچھایا تو وہ جائے نماز کے اوپر کھڑی ہو گئی اور اپنے سسر کا بازو پکڑ کر اس سے زبردستی سارے کپڑے دھلوائے۔ کپڑے دھونے کے بعد انہوں نے سوچا کہ چلو اب میں نماز قضا ہی کر لیتا ہوں، مگر اس کی بہو پھر سے آ کر حکم چلانے لگی، کہنے لگی کہ میں اپنے گھر میں تازہ دودھ کی چائے پیتی تھی، جب سے یہاں آئی ہوں نہ تو مجھے تازہ دودھ کی چائے ملی ہے اور اوپر سے سارے گھر کا کام مجھے ہی سونپ دیا گیا ہے، اور ہاں میری بات کان کھول کر سن لو، جب تمہارا بیٹا گھر سے چلا جایا کرے تو تم خود ہی اس گھر کا سارا کام کیا کرو گے، میں تمہارے باپ کی نوکر نہیں ہوں جو تمہارے لیے کھانا بناؤں، تمہارے برتن اور تمہارے کپڑے دھوؤں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ اب وہ بیچارہ سارا دن کام بھی کرتا اور جتنا ہو سکتا اپنی بہو سے چھپ کر اللہ کی عبادت بھی کرتا۔ اب بڑھاپا زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ کافی زیادہ کمزور ہو گئے تھے۔ ایک دن تو وہ سارا دن گھر کا کام کرتے رہے، پھر اللہ کی عبادت کرتے رہے اور اپنی نیند ٹھیک سے پوری نہ کر سکے، اب تو بیمار رہنے لگے تھے۔ ایک دن وہ ساری رات ہی اللہ کی عبادت میں مصروف رہے، یہاں تک کہ انہوں نے تہجد کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد کافی وقت وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے۔ 3 دن سے ان کا یہی معمول چل رہا تھا، رات کو عبادت، دن کو کام، اور کام کرتے وقت بھی وہ ہر وقت اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتے تھے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ کافی دن سے میں نے اللہ کی عبادت ٹھیک سے نہیں کی۔ تیسرے دن جب وہ برتن دھو رہے تھے تو کافی حد تک بیمار ہونے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں سے برتن چھوٹ رہے تھے اور ٹھیک سے صاف بھی نہیں ہو پا رہے تھے۔ ان کی بہو وہ برتن پکڑ کر ان کے ہاتھوں کے اوپر پھینک رہی تھی، کہنے لگی کہ ان برتنوں کو دوبارہ سے صاف کرو، ہم کوئی جانور ہیں جو ان گندے برتنوں میں کھانا کھائیں۔ وہ بیچارے انہوں نے دوبارہ ان برتنوں کو اکٹھا کیا اور پھر سے صاف کرنے لگے۔ برتن صاف کرتے کرتے ایک دم سے ان کو چکر آیا اور وہ برتن کے اوپر ہی گر گئے۔ وہ ظالم بہو نے ایک بار بھی ان پر ترس نہ کھایا، اپنے جوتے کی ٹھوکر سے ان کو اٹھانے لگی۔ جب وہ اس کی ٹھوکروں سے بھی نہ اٹھے تو کہنے لگی کہ یہ بڈھا ہر وقت ناٹک کرتا رہتا ہے، اور جا کر اپنے کمرے میں لیٹ گئی۔ جیسے باہر کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، جلدی سے دوڑتی ہوئی باہر آئی۔ پھر ابھی تک وہ اتنی دھوپ میں برتنوں پر ہی اوندھے منہ گرے ہوئے تھے۔ ان کا بیٹا باہر دروازے سے بھاگتا ہوا آیا، اپنے باپ کے پاس آتے ہی اپنی بیوی سے کہنے لگا،
یہ بابا برتنوں میں کیوں گرے ہیں؟ کیا بابا برتن دھو رہے تھے؟ یہ دیکھو ان کے ہاتھوں پر صابن لگا ہوا ہے۔ اس کی بیوی کہنے لگی، میں نے تو کوئی بھی ان کو کام کرنے کو نہیں کہا، اصل میں ان کو شروع سے عادت ہے اپنا کام خود کرنے کی۔ آپ ان باتوں میں وقت ضائع نہ کریں، ان کو جلدی سے کسی حکیم کے پاس لے جائیں۔ ان کا بیٹا جلدی سے ان کو حکیم کے پاس لے گیا۔ حکیم نے ان کو دوائی بھی دی اور کہا کہ ان کی خوراک کا خاص خیال رکھیں کیونکہ یہ کافی کمزور ہو گئے ہیں، ان کو اب آرام کی ضرورت ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کی نیند پوری نہیں ہو رہی، ہر وقت تھکے تھکے رہتے ہیں۔ اگر وہ چاہتے تو سب کچھ اپنے بیٹے کو بتا سکتے تھے، مگر وہ اپنے بیٹے کا گھر خراب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اگلے دن ان کا بیٹا کھیتوں میں گیا تو بہو فوراً سے ان کے کمرے میں گئی اور جا کر کہنے لگی، بڈھے اٹھ بھی جاؤ، کتنا ناٹک کرو گے؟ دیکھو گھر میں کس قدر گند پڑا ہوا ہے، تجھے آرام کی پڑی ہے۔ اللہ کا نام لے کر کافی مشکل سے اٹھے اور اٹھتے ہی کھانسنے لگے۔ کھانسی کے ساتھ ان کی سانس بڑی مشکل سے نکل رہی تھی۔ اس بیچارے نے سوچا کہ چلو پہلے میں چائے بنا کر پی لیتا ہوں تاکہ کچھ گلے کو سکون ملے، اس کے بعد برتن دھو لوں گا۔ ابھی انہوں نے چائے بنانے کے لیے برتن پکڑا تھا، ان کی بہو ہاتھ میں جھاڑو لیے ان کے پاس آئی کہ چلو پہلے صفائی کر لو۔ بیماری کی وجہ سے اس بیچارے نے 2 گھنٹے میں تھوڑی سی صفائی کی اور لمبے لمبے سانس پھر سے آ رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ یہ سب تو ہوتا رہے گا، کیوں نہ سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کر لوں۔ وہ اللہ والے نے ہمت کر کے وضو کیا، کانپتے ہاتھوں سے قرآن پاک کھولا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے۔ ظالم بہو کو پتہ چلا کہ بڈھا قرآن پاک پڑھ رہا ہے، فوراً اسے جھاڑو لے کر آئی اور جھاڑو کے ساتھ ان کو پیٹنا شروع کر دیا، ان کو مارنے لگی، مگر وہ بیچارے تو خاموشی سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے۔ اس ظالم بہو نے 3 بار جھاڑو کے ساتھ ان کو مارا، ان کے کندھوں پر مارا۔ وہ بیچارے درد سے آنسو بہاتے جا رہے تھے۔ قرآن پاک کو بند کر کے اٹھے اور کہنے لگے کہ بیٹی، اب مجھ سے کام نہیں ہوتا، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے، میں نے ساری زندگی کام کیا ہے مگر اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے، میں کیا کروں؟ وہ کہنے لگی کہ جب اذان ہوتی ہے تب تو ٹائم مل جاتا ہے، ہمت آ جاتی ہے، اتنی ہمت کہاں سے لاتے ہو کہ اٹھ کر نماز پڑھنے لگتے ہو؟ بڈھے ایک بات کان کھول کر سن لے، یہ جو سارا دن زمین پر ٹکرے مارتے رہتے ہو، آج کے بعد اگر تم نے میرے سامنے یہ سب کچھ کیا تو میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گی۔ اتنے پیسے تم پر لگتے ہیں، اتنی دوائیاں لے کر آتے ہیں، اب جلدی سے سارے گھر کی صفائی کرو، تیرا بیٹا آنے والا ہے، اگر تم نے اپنے بیٹے کو کچھ بتانے کی کوشش کی تو میں تمہارے بیٹے کا گھر خراب کر دوں گی۔ وہ اللہ والے اس کی دھمکی کو آرام سے سنتے رہے۔ اللہ والے وہاں سے اٹھے اور سارے گھر کی صفائی کرنے لگے۔ صفائی کرتے کرتے ان کی سانس پھول رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر جلدی سے دوائی ڈھونڈنے لگے۔ دوائی ڈھونڈ کر جب باہر آئے تو پانی کا گلاس پکڑا تو ظالم بہو نے دوائی پکڑ کر کچرے میں پھینک دی۔ کہنے لگی کہ تم اتنی جلدی کہاں مرنے والے ہو؟ پھر انہوں نے اپنے پھولتے ہوئے سانس کے ساتھ سارے گھر کی صفائی کی۔ وہ اللہ والے رات کو جب اپنے کمرے میں چھپ کر عبادت کر رہے تھے تو اپنے اللہ سے باتیں کر رہے تھے۔ کہنے لگے کہ اے اللہ، میرا دل چاہتا ہے میں اس گھر سے کہیں دور چلا جاؤں کیونکہ میں اس گھر میں رہ کر تیری عبادت ٹھیک سے نہیں کر پاتا۔ وہ اللہ والے بزرگ ساری رات جائے نماز پر بیٹھ کر روتے رہے، اسی کشمکش میں سوچتے رہے کہ میں کیا کروں۔ تو انہوں نے تہجد کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو انہوں نے جائے نماز اٹھایا، تسبیح پکڑی اور ہاتھ میں قرآن پاک پکڑا اور گھر سے کسی جنگل کی طرف نکل گئے۔ فجر کی اذانوں کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ اللہ والے بزرگ چلتے جا رہے تھے، خود نہیں جانتے تھے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ راستے میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا، انہیں ایسا نظر آ رہا تھا، ہر درخت اللہ کی تسبیح بیان کر رہا تھا، اللہ کو سجدہ کر رہا ہے۔ وہ اللہ والے بھی فجر کی نماز ادا کرنے لگے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے۔ جیسے ہی انہوں نے تلاوت شروع کی، درختوں پر بیٹھے پرندے بھی ان کی تلاوت غور سے سن رہے تھے۔ کافی دیر تلاوت کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ سورج نکل آیا، لوگ گھروں سے نکل کر اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ یہ اللہ والے خود نہیں جانتے تھے کہ وہ چلتے چلتے کس علاقے میں آ گئے ہیں۔ وہ اللہ والے اپنی آنکھیں بند کیے ہاتھوں میں تسبیح لیے اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ تبھی انہوں نے ایک بچے کے رونے کی آواز سنی۔ بچہ بہت زور سے رو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ بچہ بہت ہی زیادہ تکلیف میں ہے۔ جب انہوں نے آنکھیں کھولیں تو ایک آدمی بچہ اٹھائے ہوئے دوڑتا ہوا جا رہا تھا۔ وہ اللہ والے اس آدمی کی طرف بڑھے
اور پوچھنے لگے کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے۔ وہ آدمی تو بے بس اپنے بچے کی تکلیف دور کرنا چاہتا تھا، وہ جلدی سے کسی حکیم کے پاس جانا چاہتا تھا۔ وہ آدمی اس اللہ والے کی بات کو انسنی کر کے آگے بڑھ گیا۔ تبھی اللہ والے نے کہا کہ اگر اس بچے کا 10 منٹ میں علاج نہ ہوا تو اس زہریلی چیز کا زہر اس کے پورے جسم میں پھیل جائے گا۔ اور وہ آدمی اس بات پہ حیران تھا کہ آخر اس بزرگ کو کیسے پتا چلا کہ میرے بچے کو کسی زہریلی چیز نے کاٹا ہے۔ وہ آدمی جلدی سے اللہ والے کی طرف بڑھا اور کہنے لگا کہ کیا آپ میرے بچے کا علاج کر سکتے ہیں؟ میرے بیٹے کو زہریلے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ اللہ والے بزرگ نے بچے کو نیچے لٹا کر اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر منہ میں کچھ پڑھنے لگے۔ ان بزرگ نے پڑھنے کے بعد ایک دفعہ سانپ کے کاٹنے والی جگہ پر تھوکا تو بچہ روتا ہوا چپ ہو گیا۔ اللہ والے نے 3 بار یہی عمل دہرایا۔ بچہ اٹھ کر چلنے لگا۔ وہ آدمی تو اللہ والے کے قدموں میں گر کر ان کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ آپ میرے بیٹے کے لیے فرشتہ بن کر آئے ہیں۔ میں نے آپ کو اس علاقے میں پہلی بار دیکھا ہے۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ کا گھر کہاں ہے؟ اللہ والے مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ کیا کبھی دنیا میں بھی کسی کا اپنا گھر ہوتا ہے؟ ہم سب تو یہاں مسافر ہیں۔ میں تو بس اپنے اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ہمیشہ سے جنگل میں عبادت کی ہے۔ اب میں کسی مخصوص جگہ کی تلاش میں ہوں جہاں میں صرف اپنے اللہ کی عبادت کر سکوں۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ اے اللہ کے نیک بندے، آپ ہمارے گھر چلیے، میں اپنے گھر میں آپ کو عبادت کی جگہ کا بندوبست کر دوں گا۔ آپ نے میرے بیٹے کی جان بچائی ہے، آپ کے لیے اتنا تو کر سکتا ہوں۔ وہ اللہ والے کہنے لگے کہ نہیں بیٹا، جان بچانے والی ذات تو اللہ پاک کی ہے۔ وہ آدمی اللہ والے کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ اس نے ایک کمرہ دیا جس میں بیٹھ کر وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس آدمی کے گھر میں صرف اس کی بہن، اس کا بیٹا اور وہ رہتا تھا۔ اس آدمی کی بیوی مر چکی تھی اور اس کی بہن کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اللہ کی بہت نیک بندی تھی۔ اس کا دل کرتا تھا کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھوں اور اللہ کے دین کو آگے پھیلاؤں۔ وہ بڑے ہی پیار اور محبت سے ان اللہ والے کے لیے کھانا لے کر آئی۔ اللہ والے نے بڑے پیار اور محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کھانا کھا لیا۔ وہ اللہ والے کے پاس ہر وقت بیٹھی رہتی تھی۔ وہ اللہ والے سے دین کی باتیں سیکھتی تھی، قرآن پاک کی تعلیم سیکھنے لگی اور یوں آہستہ آہستہ اللہ کی عبادت گزار بن گئی۔ اس آدمی کا گھر بہت زیادہ چھوٹا تھا مگر اس میں سکون تھا۔ اس آدمی کے گھر میں 1-2 بکریوں کے سوا اور کچھ نہ تھا، مگر جب سے وہ اللہ والے بزرگ اس کے گھر میں آئے تب سے اس کی بکریوں میں برکت ہی برکت ہو رہی تھی۔ کافی زیادہ بکریاں ہو چکی تھیں۔ اس نے اپنے گھر میں آتے ہی اللہ والے بزرگ کو بکری کا تازہ دودھ پلانا شروع کر دیا۔ جب اس آدمی نے اپنے علاقے کے لوگوں کو بتایا کہ یہ اللہ والے بزرگ کے ہاتھوں میں شفا ہے، ان کے پاس نوری علم ہے، تو وہ اپنے علم سے لوگوں کا علاج کرتے ہیں۔ اس علاقے کے لوگ اپنی بیماری کا علاج ان سے کروانے لگے۔ اس علاقے کے لوگ ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے، حالانکہ وہ کوئی علاج نہیں کرتے تھے، بس اللہ کے نیک بندے تھے۔ اللہ پاک نے اپنی آیتوں کے ذریعے ان کے ہاتھوں میں شفا رکھ دی۔ وہ اللہ والے بزرگ سارا دن اپنی عبادت میں مشغول رہتے۔ جب سے یہ بزرگ ان کے گھر آئے تھے، ان کے کاروبار میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا تھا۔ لوگ دور دور سے ان کے پاس علاج کے لیے آتے تھے۔ اللہ پاک ان کو ٹھیک کر دیتا تھا۔ اللہ والے بزرگ وہاں آ کر بہت خوش تھے۔ اب تو ان کی صحت بھی ٹھیک ہو چکی تھی، مگر ان کو اپنے بیٹے کی بہت زیادہ یاد آتی تھی۔ وہ اکثر اس سوچ میں رہتے کہ آخر میرا بیٹا اس عورت کے ساتھ کیسی زندگی گزار رہا ہوگا۔ دوسری طرف ان کا بیٹا اپنے باپ کو ڈھونڈنے میں دن رات ایک کر رہا تھا۔ وہ ہر وقت اپنے باپ کی وجہ سے پریشان رہنے لگا۔ اسی پریشانی کی وجہ سے وہ اپنے کھیتوں میں ٹھیک سے کام نہیں کر پا رہا تھا، اور اس کی بیوی خوش تھی کہ آخر اس بڈھے سے جان چھوٹ چکی تھی، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ خوشی صرف چند دنوں کی مہمان ہے۔ جب فصل کٹنے کا وقت آیا، فصل برباد ہو چکی تھی۔ اس میں کافی سارا نقصان ہوا۔ کچھ بکریوں نے دودھ دینا بند کر دیا اور زیادہ بکریاں بیماری کی وجہ سے مر گئیں۔ جب گھر کے حالات کافی خراب ہو گئے تو اس کی بیوی نے اپنی اصلیت دکھانا شروع کر دی۔ اپنے شوہر کے آگے زبان چلاکی کرنے لگی، ہر وقت جھگڑا کرتی۔ جب وہ کھیتوں میں نہ جاتا تو اسے تانے دیتی، ناکارہ کہتی، حتیٰ کہ اسے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں دیتی تھی۔ خود تو اچھے سے کھانا کھا لیتی، مگر اس کو جو بچ جاتا
وہی کھانا اس کے آگے پھینک دیتی۔ وہ بیچارہ یہی سوچتا کہ شاید گھر میں سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اس لیے صرف سوکھی روٹی پانی کے ساتھ کھانی پڑتی ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ خود یہ بہت ہی اچھا کھانا کھاتی ہے۔ وہ اپنی بیوی کے لہجے سے سمجھ چکا تھا کہ ہو نہ ہو میرا باپ اس کی وجہ سے گھر چھوڑ کر گیا ہے۔ میرا باپ گھر میں عبادت کیا کرتا تھا، اس کی عبادت کی وجہ سے اللہ نے بہت برکت رکھی ہوئی تھی۔ گھر سے میرا باپ چلا گیا تو رونق بھی چلی گئی۔ اب وہ اپنے باپ کی طرح گھر سے باہر رہنے لگا، وہ بھی بکریوں کا بیوپار کرنے لگا۔ اس وجہ سے وہ کئی دن گھر نہیں آتا تھا۔ ایک دن وہ کسی دوسرے علاقے میں بیوپار کے پاس بکریاں لے کر جب گیا، اس بیوپار کے پاس کافی خوبصورت بکریاں تھیں، بالکل ایسی تھیں جو کبھی اس کے باپ کے پاس ہوا کرتی تھیں۔ ابھی وہ دونوں بیوپاری باتیں کر رہے تھے کہ اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی جو کہ باہر سے کافی خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کو کسی نے مسجد سے سجایا ہو۔ وہ بکریوں کا سودا طے کر رہا تھا اور وہ اس آدمی سے کہنے لگا کہ اس جھونپڑی میں کوئی رہتا ہے؟ وہ آدمی کہنے لگا کہ جی ہاں، اس جھونپڑی میں بہت ہی خاص اور نیک اللہ کے ولی رہتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں اللہ نے بہت ہی شفا رکھی ہے، ان کے قدموں میں اللہ نے بہت ہی برکت رکھی ہے، کیونکہ جب سے وہ اس جھونپڑی میں آئے ہیں ہمارا گھر برکت والا ہو چکا ہے۔ لوگ تو ان سے ملنے کے لیے دور دور سے آتے ہیں۔ وہ جھجکتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ وہ ان سے ملنے کے لیے بہت ہی بےتاب ہو رہا تھا۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا، کیونکہ اس وقت ان کی خاص عبادت کا ٹائم ہے۔ آپ عصر کی نماز کے بعد ان سے مل سکتے ہیں۔ وہ ان سے ملنے کے لیے باہر درخت کے نیچے بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ تب تک اس آدمی نے ان کی کافی مہمان نوازی کی۔ تھوڑی دیر بعد عصر کی اذان ہوئی۔ ان دونوں نے بھی عصر کی نماز ادا کی اور دوبارہ اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ جھونپڑی کا دروازہ کھلا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جب کافی عرصے بعد اپنے باپ کو دیکھا، جب اس نے دیکھا کہ یہ تو میرے بابا ہیں، وہ اللہ والے بھی اپنے بیٹے کی طرف لپکے۔ وہ دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کو گلے لگا کر رونے لگے۔ وہ آدمی ان دونوں کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے باپ سے کہنے لگا کہ بابا، آپ کو ملنے کے لیے میں مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا، جیسے مچھلی پانی کے بنا تڑپتی ہے۔ وہ اللہ والے بزرگ بھی کہنے لگے کہ بیٹا، میں بھی تم سے ملنے کے لیے بےتاب تھا، مگر میں کیا کرتا، میری مجبوری تھی۔ ادھر اپنی عبادت ٹھیک سے نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ آدمی ان کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اللہ والے بزرگ نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگا کہ آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں کہ آپ کا ایک بیٹا بھی ہے؟ وہ اس آدمی کو لے کر ایک الگ جگہ پر گئے اور کہنے لگے کہ میں جب بھی عبادت کرتا تھا تو میری بہو مجھے عبادت نہیں کرنے دیتی تھی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے بیٹے کا گھر خراب ہو اور میری عبادت میں خلل آئے، اس لیے میں گھر چھوڑ کر واپس آ گیا تھا۔ پھر وہ اللہ والے اپنے بیٹے کے پاس آئے اور کہنے لگے، بیٹا تم جب چاہو مجھ سے ملنے کے لیے آ جایا کرنا۔ ان کا بیٹا کہنے لگا کہ نہیں بابا جان، آپ کے بغیر گھر میں رونق نہیں ہے اور نہ ہی میرا دل لگتا ہے، مجھے وہ گھر آپ کے بنا قبرستان لگتا ہے۔ بابا جان، جس گھر میں والدین کا سایہ نہ ہو وہ گھر گھر نہیں رہتا بلکہ ایک قبرستان بن جاتا ہے۔ وہ بچوں کی طرح ضد کر رہا تھا اور ایک باپ اپنے بچے کی ضد پوری کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب جب بزرگ اللہ والے وہاں سے جانے لگے تو وہ آدمی اور اس کی بہن اور اس کا بیٹا رو رہے تھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ اللہ والے وہاں سے جائیں، مگر وہ اپنے بیٹے کے ہاتھوں مجبور ہو گئے اور اپنے بیٹے کے ساتھ چل پڑے۔ ان کا بیٹا خود بھی اپنے گھر میں کافی دن سے نہیں گیا تھا۔ کافی دن بعد اس نے اپنے گھر میں دستک دی تو اس کی بیوی دوڑتی ہوئی دروازہ کھولنے کے لیے آئی تو پوچھنے لگی کہ کون ہے؟ تو اس کے شوہر نے کہا دروازہ کھولو، میں ہوں۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی حیرت سے آنکھیں کھل گئیں۔ وہ حیران ہو رہی تھی کہ اتنے عرصے کے بعد یہ بڈھا پھر سے آ گیا، ہمارا جینا حرام کر دے گا۔ وہ اللہ والے اپنی بہو کو دیکھ کر سمجھ چکے تھے کہ یہ میرے آنے سے خوش نہیں ہے۔ وہ سلام کر کے اندر چلی گئی۔ شام کا کھانا لگا تو بیٹا اپنے باپ کو بلانے کے لیے اندر جانے لگا۔ اس کی بیوی کہنے لگی کہ رہنے دیں، ان کو آرام کرنے دیں، میں ان کا کھانا ان کو کمرے میں دے آؤں گی تاکہ وہ آرام سے کھا سکیں۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، آج بابا جان ہمارے ساتھ مل کر کھانا کھائیں گے، کافی عرصے سے انہوں نے ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھایا۔ وہ منہ لٹکاتی ہوئی کھانا لگانے لگی۔ وہ اپنے باپ کو بلانے کے لیے چلا گیا
وہ دونوں باپ بیٹا بہت مزے اور خوشی سے کھانا کھا رہے تھے، تبھی ان کی بہو اپنا خون جلا رہی تھی۔ اللہ والے بزرگ کی روٹین تو وہی تھی، رات کو عشاء کی نماز کے بعد کافی دیر تک وہ عبادت میں لگے رہتے تھے اور تہجد پڑھتے، صبح کی نماز پڑھتے، سورج نکلنے تک قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے۔ وہ خاموشی سے یہ سب برداشت کر رہی تھی کیونکہ اس کا شوہر اس وقت گھر میں موجود تھا۔ جب اس کا شوہر گھر سے باہر چلا گیا تو سیدھا اللہ والے کے کمرے میں گئی اور جا کر ان کی چارپائی کو زور سے اپنے پاؤں کے ساتھ جھٹک رہی تھی۔ کہنے لگی کہ چل اب اٹھ جا، صفائی کر، کہاں سے آ گیا ہے منہ اٹھا کر روٹیاں توڑنے کے لیے؟ ہم تو پہلے سے ہی مر رہے ہیں، میں تو سوچ رہی تھی کہ کہیں مر گیا ہوگا ڈوب کر۔ وہ ہمیشہ کی طرح اٹھ کر چپ چاپ صفائی کرنے لگے، پھر برتن دھوئے، اس کے بعد سارے کپڑے دھوئے، پھر اپنے کمرے کی صفائی کر رہے تھے کہ ان کا بیٹا آ گیا۔ جب بیٹے نے دیکھا کہ میرا باپ صفائی کر رہا ہے تو کہنے لگا کہ بابا آپ کو کیا ضرورت ہے کام کرنے کی، یہ سب تو آپ کی بہو کر دے گی، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ یہ سن کر بہو دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی آپ نہ کریں بابا، یہ سارے کام میں خود کر لوں گی، آپ ہمیں شرمندہ کرتے ہیں، بس آپ آرام کریں، اب آپ کی آرام کرنے کی عمر ہے۔ اب پھر ان کی وہی زندگی شروع ہو چکی تھی، صبح روز کام کرنا، نماز کے لیے کوتاہی ہو جاتی کیونکہ بہو عبادت کرنے سے چڑھتی تھی، بس ایسے ہی زندگی چل رہی تھی۔ ایک دن کافی زیادہ دھوپ تھی، وہ بزرگ دھوپ میں برتن دھو رہے تھے، برتن صاف کر رہے تھے۔ برتن صاف کرتے کرتے باہر کا دروازہ کھٹکا اور اندر ایک لڑکی داخل ہوئی۔ وہ وہی لڑکی تھی جن کے پاس وہ بزرگ رہتے تھے اور ان کو اللہ کا دین سکھا رہے تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ برتن دھو رہے ہیں اور اتنی دھوپ ہے تو کہنے لگی کہ آپ کیوں برتن دھو رہے ہیں، آپ کی بہو کہاں ہے؟ جب اللہ والا نے اس لڑکی کو دیکھا تو بہت زیادہ خوش ہوئے، پھر کہنے لگے کہ بیٹی میری بہو کے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ میں برتن صاف کر دیتا ہوں۔ گندے برتن پڑے ہوئے تھے، اچھے نہیں لگ رہے تھے، تم بتاؤ کہ کیسی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ بابا میں تو ٹھیک ہوں، میرا اپنے گھر میں دل نہیں لگ رہا، جب سے آپ اس گھر آ چکے ہیں ہمارا دل نہیں لگتا، بھائی بھی آپ کے لیے بہت زیادہ پریشان ہیں اور آپ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں۔ وہ لڑکی بھی اللہ والے کو اپنا باپ جیسا سمجھتی تھی کیونکہ اس لڑکی کو بھی اللہ کی عبادت کرنے کا بہت شوق تھا۔ یہ لڑکی اللہ والے سے بہت زیادہ دین کی تعلیم سیکھ چکی تھی۔ جب وہ لڑکی ان اللہ والے سے ملتی تو اس لڑکی کو ان اللہ والے میں اپنا باپ نظر آتا، ان جیسی شفقت ملتی اور یہ اللہ والے بھی اسے اپنی بیٹی جیسی محبت دیا کرتے تھے۔ اور آج جیسے ہی یہ ان کے گھر میں داخل ہوئی، ان سے ملنے کے لیے آئی تو اس حالت میں دیکھ کر وہ تڑپ اٹھی اور کہنے لگی کہ بابا جان آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی اور آپ اتنی تیز دھوپ میں برتن دھو رہے ہیں، چلیں چھوڑیں یہ کام، میں خود کر لوں گی۔ وہ لڑکی اللہ والے کو ان کے کمرے میں لے گئی، اسی وقت ان کا بیٹا وہاں پر آ گیا۔ وہ بکریاں گھر پر لے کر داخل ہوا تھا۔ وہ بیوی سے کہنے لگا کہ یہ بابا جان کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ اس کی بیوی کہنے لگی کہ مجھے نہیں معلوم کہ کون ہے۔ ان دونوں میاں بیوی نے آ کر دیکھا کہ بابا جان کس سے باتیں کر رہے ہیں۔ ان کو دیکھ کر وہ لڑکی کھڑی ہو گئی۔ وہ لڑکی پورے حجاب میں تھی، اس نے ان کو سلام کا جواب دیا۔ یہ اپنی بیوی کو بتانے لگا کہ کس طرح بابا جان نے اس لڑکی کو اپنی بیٹی بنایا ہے، کیونکہ اللہ والے اپنے بیٹے کو سب کچھ پہلے ہی بتا چکے تھے۔ اب تم اکیلی میرے بیٹے نہیں ہو بلکہ یہ بھی میری بیٹی ہے۔ وہ اپنی بیگم کو چائے کا بول کر وہاں سے چلا گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی پردہ کرتی ہے۔ اس کی بیوی دکھاوے کے لیے کہنے لگی کہ میں اچھا آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ دونوں باپ بیٹی مصروف ہو گئے۔ چائے بناتے ہوئے وہ منہ میں بڑبڑا رہی تھی کہ پہلے ایک بڈھا کافی نہیں تھا، اب یہ بھی آ گئی ہے منہ اٹھا کے۔ وہ پانی کا گلاس اس لڑکی کے لیے لے کر آئی۔ وہ پانی اس نے اللہ والے بزرگ کو پکڑایا، کہنے لگی کہ بابا یہ پانی آپ پی لیجئے، آپ کا تو سانس ہی نہیں نکل رہا۔ ان کی بہو کہنے لگی کہ نہیں بابا تو ٹھیک ہیں، بس تھوڑی سی کھانسی لگی ہے، دوائی بھی نہیں لے رہے، یہ بابا خود ہی کام کرنے لگ جاتے ہیں کیونکہ ان کو عادت ہے، میرے آنے سے پہلے بھی یہ گھر کا کام خود ہی کیا کرتے تھے۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ آپ اپنے گھر کا کام ان کو نہ کرنے دیا کریں، اگر یہ کام خود کرتے ہیں تو ان کو پکڑ کر بٹھا دیا کریں اور بولا کریں کہ آپ صرف اللہ کی عبادت کیا کریں جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند کیا ہے۔ اس کے بعد وہ لڑکی کہنے لگی کہ بابا آپ جانتے ہیں کہ میں بچوں کو قرآن پڑھاتی ہوں۔ وہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوئے اور اس کو پیار دیا۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ بابا میرے حق میں دعا کیجیے گا
تاکہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ میرا مقصد صرف بچوں کو حافظ قرآن بنانا ہے۔ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیے گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ وہ اللہ والے سارے دن کی تھکن دور کر رہے تھے۔ وہ اپنے بستر پر ٹیک لگائے درود ابراہیمی کی تسبیح کر رہے تھے۔ ظالم بہو ان کے کمرے میں آئی اور ان کی تسبیح پکڑ کر پھینک دی۔ کہنے لگی کہ باقی کے کام کون کرے گا؟ اگر تمہیں یہاں پر رہنا ہے تو کام کرنا پڑے گا۔ بڑی محبت ہے نا تمہیں اپنے بیٹے سے، بیٹے کا کام بھی کیا کرو۔ وہ اپنی بہو سے کہنے لگے کہ بیٹا جو کچھ کہنا ہے مجھے کہا کرو، میرا جائے نماز اور میری تسبیح نہ پھینکا کرو، اتنا ظلم مت کرو، ایسا کام اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وہ بیچارہ ابھی کچھ بول ہی رہا تھا کہ ظالم بہو نے بزرگ کو پکڑ کر کمرے سے باہر پھینک دیا۔ کہنے لگی کہ چل بڈھے کام کر، جتنی پھرتی سے عبادت کرتا ہے اگر اتنی ہی پھرتی سے کام کرے تو گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہو سکتا ہے۔ وہ بزرگ اٹھے اور صحن میں جھاڑو دینے لگے۔ کچا صحن ہونے کی وجہ سے کافی مٹی اڑ رہی تھی۔ اب اس مٹی کی وجہ سے اللہ والے کو کھانسی بھی آنے لگی۔ وہ کھانستے کھانستے کافی دیر اس صحن میں بیٹھے رہے، مگر ظالم بہو کو ان پر ذرا ترس نہ آیا۔ کہنے لگی کہ چل بڈھے جلدی کر، اتنا کام پڑا ہے۔ ان کی بہو کام نہ ہونے کے باوجود بھی جان بوجھ کر ان کو کام پر لگائے رکھتی تھی۔ آج اللہ والے بزرگ نے کام بہت زیادہ کیا تھا، جس کی وجہ سے ان سے کھانا بھی نہ کھایا گیا اور انہوں نے کوئی بھی نماز بھی ادا نہ کی، کیونکہ ان کی بہو ان کو نماز پڑھنے نہیں دے رہی تھی۔ آج وہ بہت زیادہ رو رہے تھے، مگر ان کی زبان کو اللہ کے ذکر سے کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا۔ وہ ہر وقت اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ وہ رات کو جب تھک ہار کر وضو کر کے اپنے کمرے میں جب جائے نماز دیکھا تو جائے نماز کہیں نہیں تھا۔ تسبیح دیکھی تو وہ بھی موجود نہیں تھی، مگر اس اللہ والے نے ہمت نہ ہاری۔ انہوں نے صاف کپڑا بچھایا اور نماز ادا کی اور اپنی انگلیوں پر تسبیح کرنے لگے۔ صبح ہوئی تو فجر کی نماز کے بعد وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ باہر برتنوں کی آواز آ رہی تھی۔ بہو برتنوں کو زور زور سے پھینک رہی تھی۔ وہ اللہ والے قرآن کی تلاوت چھوڑ کر باہر آئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ سارے ذہن میں برتن بکھرے ہوئے ہیں، کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور ایک طرف گندے کپڑے پڑے ہوئے ہیں۔ شاید آج ان کا بیٹا صبح جلدی کام پر چلا گیا، اس لیے آج صبح کو ہی تماشا لگائے بیٹھی ہوئی تھی تاکہ یہ عبادت نہ کر سکیں۔ بس ان کی لمبی لمبی عبادت سے بہت چڑھتی تھی، حالانکہ یہ خود مسلمان ہونے کے باوجود ان کی عبادت سے بہت چڑھتی تھی۔ جیسے ہی اللہ والے اپنے کمرے کی طرف آنے لگے، ظالم بہو نے ان کے بال پکڑ کر ان کو نیچے پھینک دیا۔ جب وہ اٹھنے لگے تو اس نے اپنا جوتا ان کی داڑھی کے اوپر رکھا۔ کہنے لگی کہ تو بڈھا کبھی بھی ہماری جان نہیں چھوڑے گا، جتنا مرضی تم پر ظلم کر لو، چلو اٹھو جلدی سے سب کام کرو۔ اس نے گھر کے سارے کام کیے، پھر سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے اور وہ بہو کمرے میں آئی تو جوتیوں کے ساتھ ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، مگر وہ اللہ والے اپنی تلاوت میں مصروف رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ سارے کام کر چکے ہیں۔ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اپنی تلاوت پورے کیے بغیر یہاں سے نہیں اٹھیں گے۔ جب وہ کافی مار پیٹ کر چکی، اس نے دیکھا کہ یہ یہاں سے ہلنے کا نام نہیں لے رہا۔ پھر اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں قرآن پاک کو ہی اپنے گھر سے نکال دوں، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ وہ قرآن پاک کو پھینکنے کے ارادے سے پکڑنے لگی تو اس کے ہاتھ اور پاؤں ٹیڑھے ہو گئے۔ اس کے چہرے پر عجیب طریقے سے کھال اترنا شروع ہو رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ عورت ایک کتیا کی شکل اختیار کر گئی۔ جب اس اللہ والے نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو لمبی زبان ہانکتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اللہ والے بے اختیار استغفر اللہ کا ورد کرتے کمرے سے باہر آ گئے تو آگے دیکھا تو ان کا بیٹا کھڑا تھا، یعنی کہ ان کا بیٹا سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ وہ کتیا بنی اپنے شوہر کی طرف آئی تو اس کا شوہر اسے دیکھ کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگا۔ اس کا سارا جسم کتے جیسا ہو چکا تھا، مگر اس کا چہرہ اللہ پاک نے عورت جیسا ہی رہنے دیا۔ یہ وہی عورت تھی جو اللہ والے بزرگ کو عبادت کرنے سے روکتی تھی۔ اس علاقے کا ہر شخص اس پر لعن طعن کر رہا تھا۔ اللہ والے کے بیٹے نے اس کتیا بنی عورت کو گھر سے باہر نکال دیا۔ یہ عورت لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئی تھی۔ اس علاقے کے بچے اس کو دیکھ کر ڈر رہے تھے۔ لوگ اس کو پکڑ کر جنگل میں چھوڑ آئے، وہاں جنگلی جانوروں نے اسے نوچ نوچ کر چیڑ پھاڑ کر رکھ دیا۔ یہ بات ہندوستان کے ہر علاقے میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ جب یہ بات اس بیوپاری تک پہنچی تو دونوں بہن بھائی ان اللہ والے بزرگ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بابا جان یہ سب کیا ہوا؟ وہ اللہ والے بزرگ کہنے لگے کہ بیٹا دیکھو، اگر کوئی سچا مسلمان ہو تو ایک مسلمان نماز پڑھ رہا ہو
تو دوسرا مسلمان اس کو دیکھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، مگر میری بہو ایسی نہیں تھی۔ جب بھی میں اللہ کی عبادت کرتا وہ میری عبادت سے چڑ جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے کیے کی سزا دے دی اور اس کو لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا یہ میرے بیٹے کے لائق نہیں ہیں، میرے بیٹے کے لائق تو میری ہی بیٹی ہے۔ اللہ والے بزرگ نے بیوپاری کی بہن سے اپنے بیٹے کا نکاح کر دیا۔ اب ان اللہ والے کی بیٹی نے اپنے گھر میں ہی ایک چھوٹا سا مدرسہ کھول لیا جس میں اس علاقے کے بچے دین کی تعلیم حاصل کر رہے تھے اور کچھ بچے حافظ قرآن بن رہے تھے۔ اب وہ اللہ والے اپنی اس بہو سے بہت زیادہ خوش تھے کیونکہ ان کو بہو کے روپ میں بیٹی مل گئی تھی۔ اب یہ اچھا خاصا دیندار گھرانہ بن گیا تھا جس میں سب ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس ایک شیئر سے کسی کو ہدایت مل جائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ آمین۔